بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں جو ڈرامہ ہم نے دیکھا اس پر ابھی تک باتیں ہو رہی ہیں اینجلو میتھیوز اور بنگلہ دیشی ٹیم کے حوالے سے۔ آج ہم نے دیکھا کہ اینجلو میتھیوز نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اس واقعے کو لے کر۔ جو پریس کانفرنس کی اس میں اینجلو میتھیوز نے اپنے اندر کا غصہ بھی نکالا اور آئی سی سی اور امپائر پینل کے ساتھ ساتھ شکیب الحسن کو تو کسی کا ان کا نہیں چھوڑا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک کر لیں۔ تو میں بات کر رہا تھا اینجلو میتھیوز کی پریس کانفرنس کی۔ اینجلو میتھیوز نے اس پریس کانفرنس میں جو کچھ کہا وہ یقیناً سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ جی میں جب کریز پر آیا مجھے پتا ہے کہ کس ٹائم جو مجھ سے پہلے بیٹسمین آؤٹ ہوا اس کا کیچ پکڑا گیا، اس کے کتنی دیر کے بعد میں کریز تک پہنچ گیا تھا، میں نے گارڈ بھی لے لیا تھا، میں کھیلنے کے لیے تیار بھی تھا، سب نے دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ جب میں نے اسٹرائپ اپنا ہیلمٹ ٹائٹ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میرے ہیلمٹ کا اسٹرائپ ٹوٹا ہوا ہے، تو میں نے نیا منگوا لیا۔ اور اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ جب میں نے منگوایا اس وقت بھی میں نے ٹائم دیکھا 5 سیکنڈ باقی تھے، اور اس وقت میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شکیب الحسن کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہوا نہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی ٹیم کے بندے کھڑے ہوں، لیکن بنگلہ دیش کرکٹ کے لیے ایک سیاہ ترین دن ہے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو دنیا کے نمبر 1 آل راؤنڈر کہتا ہے وہ اب دنیا میں کسی بھی جگہ منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ اس نے کہا اینجلو میتھیوز سے جب کہا گیا کہ یہ امپائرز کا ڈیسیجن تھا تو انہوں نے کہا کہ امپائر کی حد بعد میں ہے، لیکن پہلے اس بندے کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ آخر میں اینجلو میتھیوز نے ایک بات بہت زبردست کہی، اس نے کہا کہ ہم لوگ ویڈیو پروف ٹائمز کے ساتھ سارا کچھ لے کر آئیں گے، اور میں اس شخص کو آج سے نہیں جانتا، میں اس شخص کو بہت پہلے سے جانتا ہوں، ہم نے انڈر 19 اکٹھے کھیلی ہے۔ چلتے چلتے ایک اور بات بھی آپ نے غور کی ہوگی کہ میچ کے بعد سری لنکن ٹیم نے واپس جاتے ہوئے بنگلہ دیشی ٹیم سے ہاتھ بھی نہیں ملایا۔ یہ بھی شاید دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ شکیب الحسن نے جس طرح کرکٹ کی گیم کو اس انسیڈنٹ نے گندا کیا وہ یہ قابل افسوس ہے۔ شکیب الحسن اور پوری بنگلہ دیشی ٹیم کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، کچھ اور نہیں ہے تو۔ اور اس وقت پوری دنیا میں شکیب الحسن پر تھو تھو ہو رہی ہے کہ اس بندے نے جینٹل مینز گیم کہلائے جانے والی کرکٹ کو بدنام کر دیا، داغدار کر دیا۔ رولز کے مطابق اگرچہ آؤٹ بنتا تھا یا نہیں، لیکن رولز اس پر اپلائی ہی نہیں ہوتے تھے بہت حد تک۔ اس میں کچھ حد تک امپائرز کا بھی ہاتھ ہے، 4تھ امپائر کا، لیکن اب یہ بات یہاں پر رکے گی نہیں، آگے بڑھے گی۔ کہاں تک جاتی ہے سری لنکن کرکٹ بورڈ، کیا کرتا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ مجھے بتائیے گا کامنٹ میں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔